دیکھو میرے بھائی دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، بیانات تو ہمارے بزرگوں کے، ہمارے مربی، ہمارے محسن مرکز نظام الدین کے جو ہمارے اکابر ہیں حضرت مولانا شمیم صاحب دامت برکاتہ، ان کے بیانات ماشاءاللہ ہو رہے ہیں، ہم سب سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو اللہ کی بارگاہ میں عمل ہے، کوئی بیانات، کوئی مذاکرہ، قرآن کی تلاوت، کوئی احادیث اگر آدمی نے اس لیے سنی کہ میرے کان کو بہت اچھی لگی ہے، واہ، تو واہ کے لیے اگر سنی ہے تو کانوں کی عیاشی ہے، کانوں کی عیاشی۔ ہمیں تو ہر قرآن کی آیت، ہر احادیث، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگیاں، بزرگان دین کے مجاہد قربانیاں، جو یہ ہمیں مذاکرے کرنے سننے ہیں، عمل کی نیت سے سننے ہیں۔ سنو، عمل کرو اور چلو، اس میں فائدہ ہے۔ یہ جو اب جڑے ہیں ہم قرآن ساتھی، وہ اتنے نہیں جڑے گئے ہم کو تقریر بیان کریں، وہ اصل جو کارگزاری ہے اور جو حالات ہیں وہ حالات آپ کے سامنے آئیں، اور حالات آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں فائدہ ہوگا۔ مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہرحال اپنے بیانوں میں فرمایا کرتے تھے، ایک زمانہ آئے گا کام بڑا عروج پہ ہوگا، کام کرنے والا عملہ بہت آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب کام کو عروج پہ پہنچائیں گے، کام کرنے والا عملہ بہت ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس میں چھٹائی کریں گے۔ اللہ کی طرف سے ایک چھنی ہوگی، ہمارے چھنی ہوتی ہے آٹا چھاننے والی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چھنی آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس میں چھانٹیں گے، اور اس میں ہم سب کو ڈر ڈر کے چلنا ہے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، تو ہم بھی سن کے سوچتے تھے چھٹائی کیسے ہوگی، کیا مسئلہ ہوگا، پر رونے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہمیں ہماری آنکھوں سے دکھا دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کس کو اندر رکھتے ہیں، کس کو چھانٹتے ہیں، اس میں ہماری کسی کوئی طاقت، کوئی صلاحیت نہیں چلتی۔ ساری دنیا مل کے کسی کام کی مخالف ہو جائے اور اللہ اس کام کو بنانا چاہتے، ساری دنیا مل کے اس کام کو نہیں روک سکتے۔ اس لیے اس وقت سے ڈر لگتا ہے جو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ رات کو مسلمان سوئے گا، صبح کافر بن کے اٹھے گا، صبح مسلمان ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا۔ اس زمانے سے ڈر لگتا ہے، اور وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کے خزانے میں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان میں اس شخص کو ڈالا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی قرآن لکھتے تھے۔ قرآن، ہاں، جو وحی لکھنے والا شخص ہوگا اس کا کیسا ایمان ہوگا، کیسے ایمان اور یقین میں ترقی ہوگی۔ جو قرآن جبرائیل امین لے کے آ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لکھوا رہے ہیں، وہی لکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی امتحان میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان میں ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کے امتحان میں وہ فیل ہو گیا اور مرتد ہو گیا۔ تو اس چیز سے ڈرنا ہے، ہم یہ نہ سوچے کون بڑا کون چھوٹا، وہ اللہ کی ذات بڑی ہے، اس کی ذات بے نیاز ہے۔ اپنے اپنے واروں میں رونا شروع کر دیں، استغفار شروع کر دیں، اللہ ہمیں بچا لے تو اس کا احسان ہے۔ سارا دنیا کے باطل ایک جگہ جمع ہو چکا ہے، ان پہ اندر اجتماعیت قائم ہو چکی ہے۔ سارے دنیا کے باطل کو معلوم ہے کہ امت کی صحیح رہبری جو ہو رہی ہے وہ دعوت کے کام کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اس دعوت کے کام کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے کیسے نکالی جائے اور اجتماعیت کیسے توڑی جائے، باطل رات دن جان بھی خرچ کر رہا ہے، مال بھی اور وقت بھی۔ ہمیں اتنا معلوم نہیں ہے کہ باطل کتنا آگے بڑھ چڑھ کے کام کر رہا ہے۔ ہماری نظر تو صرف رہتی ہے مسجد پہ، اپنے ذمہ داروں پہ، ان پہ، اور باطل بہت آگے کی اسپیڈ سے کام کر رہا ہے۔ اس وقت اگر ہم نے اپنی محنتوں کو نہیں بڑھایا اور راتوں کا رونا دھونا نہیں بڑھایا تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں جس ساتھی، کچھ پتہ نہیں کون کس حالت میں کہاں جا کے پھنسے گا، اللہ ہی جانتا ہے۔ دیکھو بھائی دوستو، یہ جو ساری دنیا میں جو فتنہ چل رہا ہے اور یہ بات چل رہی ہے، میں بات شروع کرتا ہوں جو باتیں مجھے آپ کو بتانی ہے۔ یہ ساری دنیا میں یہ فتنہ اور یہ انتشار چل رہا ہے، یہ دین کی لڑائی نہیں ہے، یہ خوب اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ ہم اس کو یہ نہ سمجھے کہ دین کی لڑائی ہے۔ وہ کہتے ہیں منتخب حدیث کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ ہر کتاب، ہر اس میں حدیث پورے حوالے کے ساتھ ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب منتخب حدیث لکھی تھی تو لکھنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ
میں نے تبلیغ کے 6 نمبر لکھ کے مکمل کر دیے. تو یہ مولانا سعد نے نہیں لکھی، یہ تو مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کے کام کی نہیں 6 صفات لکھے ہیں. یہ منتخب حدیث، اس کی کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ تو ایک بہانہ بنایا گیا ہے. مسجد کی آبادی کی کوئی لڑائی نہیں ہے. مسجد کی آبادی کو کون منع کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. مسجد کی آبادی کی کوئی لڑائی نہیں ہے. گھر میں عورتوں کو قرآن سکھانے کو کون منع کرے گا؟ اگر گھر میں مرد عورتوں کو قرآن نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا باہر غیر مرد آ کے؟ قرآن کا سیکھنا ہر ایک پہ فرض ہے. یہ دین کی لڑائی نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے. حق اور باطل کی لڑائی ہے، یاد رکھنا ہے. یہ تو یہ 2-3 چیزوں کو صرف مدعا بنایا گیا ہے جس میں کام کرنے والوں کے ذہن میں ہی آئے. کوئی دین کی لڑائی نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے. یاد رکھنا یہ بات. اور باطل بہت آگے اور پیچھے کی سوچ کے چلتا ہے. باطل بہت آگے پیچھے کی سوچ کے چلتا ہے. کب سے پلاننگ بناتا ہے، کب سے جال بچھاتا ہے، پھر اپنی پلاننگ کو اسٹارٹ کرتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھو ہندوستان میں، انڈیا میں چار جگہیں ایسی تھی کہ جو مسلمانوں کی پوری دنیا کی صحیح رہبری ہو رہی تھی. اس میں سب سے اول پوری دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک مرکز نظام الدین، دعوت کا کام عالمی. اس کے بعد میں دیوبند دارالعلوم، اس کے بعد مظاہر العلوم سہارنپور، اس کے بعد جمعیت علماء ہند. یہ 4 تھی. سب سے بڑا کام دعوت کا. باطل نے ایک ایک کر کے چھانٹنے کی کوشش کری. وہاں تک کسی کی نظر بھی نہیں جاتی. اب آپ لوگ اتنی دور بیٹھے ہو جو نیٹ پہ، آپ کو کیا معلوم کتنا باطل نے اس پہ پیسہ کتنا. سب سے پہلے دیوبند دارالعلوم کو ٹارگیٹ بنایا. کس کو بنایا؟ دیوبند دارالعلوم کو ٹارگیٹ بنایا باطل نے. اور آپس کے استادوں میں اور اس میں سارا انتشار کر کے دیوبند دارالعلوم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا اور وہاں کے سارے نور کو ختم کر دیا. پھر مزار العلوم کو ایسے ہی توڑا استادوں میں اور اس میں بڑا نور، جہاں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال کو لکھا ہے، وہ مدرسہ مزار العلوم. پھر باطل نے وہاں محنت کی، وہاں گھس کے باطل نے آپس میں بدگمانی ڈالی، دلوں کو پھاڑا، اجتماعیت کو توڑا. ایک وقت آیا کہ آپس میں ٹکراؤ ہوا، آپس میں اینٹ پتھراؤ ہوا، اور سب کچھ ہونے کے بعد مزار العلوم کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے اور 2 ٹکڑے کر کے آج آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. ویسے ہی جمعیت علماء ہند بہت اچھے پیمانے پہ مسلمانوں کی خدمت، مسلمانوں کی رہبری، مسلمانوں کی پیار محبت، مسلمانوں کے ہمدردی میں کام آنا. باطل نے پھر وہاں گھس کے پوری محنت کی اور پوری محنت کر کے اس کو بھی 2 حصوں میں بانٹ دیا اور آپس میں جھگڑا کرا کے وہ طاقت کو ختم کر دیا. ایسے میرے بھائی دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، مرکز نظام الدین عالمی ہے. پورا عالم مرکز نظام الدین سے جڑا ہوا ہے. اب سے نہیں، باطل نے ایک زمانے سے محنت کی ہے. یہ سورہ کا جو مسئلہ ہے کوئی حقیقت نہیں ہے. سورہ کی شریعت میں کوئی شورا نہیں ہے، یا تو بادشاہت ہے یا خلافت ہے. سب جانتے ہیں اس بات کو. کہیں کوئی شورا کا کوئی وہ نہیں ہے. ہاں، کوئی اس کا وجود نہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں. آج یہ شورا چلا رہے ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 آدمی طے کیے تھے اپنی زندگی حیات میں. مولانا انعام الحسن صاحب نے وہ شورا نہیں بنائی تھی. وہ یہ کہا 10 آدمی مل کے اپنا امیر بنا لینا. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 6 آدمی طے کیے تھے کہ میرے مرنے کے بعد امیر طے کر لینا. حضرت عمر نے شورا نہیں بنائی تھی، 6 آدمی طے کیے. ایسے حضرت جی نے 10 آدمی طے کیے تھے. اس میں حضرت مولانا سعد صاحب، مولانا جوہر الحسن صاحب، مولانا میاں جی محراب صاحب اور مولانا عمر پالنپوری صاحب اور جو ہے نہیں اپنے انڈیا کے مولانا اجہار الحسن صاحب. یہ 5 انڈیا کے تھے. مولانا عمر صاحب، میاں جی محراب صاحب، حضرت مولانا سعد صاحب، مولانا جوہر صاحب اور مولانا اجہار الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، جو مرکز نظام الدین کے امام اور مولانا سعد صاحب کے نانا. یہ 5 انڈیا کے تھے. 3 تھے پاکستان کے، مولانا احمد سعید خان صاحب، مفتی جلیل العابدین اور حاجی عبد الوہاب صاحب. کتنے ہو گئے؟ 8. کتنے ہوئے؟ 8. 2 تھے بنگلہ دیش کے، انجینئر مفید صاحب اور ایک اور سے ان کا نام بول رہا ہوں میں. یہ 10 تھے. 10 فضل ایسی. چلو یہ 10 تھے. غور سے سننا میری بات، کہہ دو ذرا غور سے سننا. ہاں، ڈنگر توجہ. میں کارگزاری بتا رہا ہوں آپ کو، کام کی پوری بات سمجھا رہا ہوں میں. یہ 10 آدمی طے کیے تھے حضرت جی نے کہ اپنا امیر طے کر لینا. یہ امیر طے نہیں کر پائے. مولانا سعد صاحب، مولانا جویر صاحب اور مولانا اجہار الحسن صاحب، یہ تینوں مل کے کہ آپ تینوں مل کے کام کو چلاؤ. میاں جی محراب صاحب، مولانا عمر صاحب کہنے لگے بھی آپ تینوں کا حق ہے، آپ تینوں مل کے کام چلاؤ.
ہمیشہ فیصلہ مولانا سعد صاحب ہی کرتے تھے، ہمیشہ فیصلہ مولانا سعد صاحب کرتے تھے مشورے میں۔ مولانا عمر صاحب کا انتقال ہو گیا، 10 میں سے 1 گئے، 9 بچے۔ پھر مولانا اظہار الصاحب صاحب کا انتقال ہو گیا، کتنے 8 بچے۔ اس کے بعد جو ہے تمہارا میاں جی محراب صاحب کا انتقال ہو گیا، 7 بچے۔ ادھر پڑوس میں سے 2 کا انتقال ہو گیا، 5 بچے۔ جو بنگلہ دیش کے 2 تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، 3 بچے۔ سچ بتاؤ، جب سورہ ہی بنانی تھی، جب 10 میں سے 7 چلے گئے تو شور کیوں نہیں مچایا؟ کمیٹی کا ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، فوراً دوسرے آدمی کو لایا جاتا ہے۔ جب 10 میں سے 7 چلے گئے، 3 بچے، جب یہ شور مچاتے تھے سورہ بناؤ سورہ بناؤ، مولانا جبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے شورا کا آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ کیوں کہ مولانا جبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے سعد تو کام صحیح نہج پہ لے کے چل رہا ہے، تیرے اوپر اللہ کام کو کھول رہا ہے، تو اس بات سے مت گھبرا، ان فتنوں کو سب کو میں دیکھوں گا، تو کام کرتا رہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس لیے مولانا جبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، جس میں 3 آدمی بچے تھے، پوری دنیا کے ساتھ جا چکے تھے۔ جی حضرت مولانا سعد صاحب کا ایک خادم ہوتا تھا یاسین، مولانا سعد صاحب کا خادم یاسین۔ سارا مسئلہ یہاں سے شروع ہوا ہے، یہاں سے باطل گھسایا ساری چیزیں۔ اس یاسین کو مولانا سعد صاحب نے آج سے 8 سال پہلے نکال دیا تھا، 8 سال کے 6 سال 8 سال جو بھی ہو، اس کو نکال دیا 7-8 سال پہلے۔ اس کو کہا اپنے گھر جاؤ، دعوت کا کام اپنی مسجد میں کرنا اور اپنے 2 مہینے ترتیب سے لگانا آنا۔ اور اس سے بہت بڑا فالٹ ہوا تھا، وہ فالٹ بتانے کے نہیں ہوتے، اس نے بہت بڑی خامیاں کی، کئی بار موقع دیے مولانا صاحب نے۔ وہ بجائے نکلنے کے اس نے گراؤنڈ بنانا شروع کر دیا، اور جو ہمارے انڈیا کا باطل ہے، جو اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، مسلمانوں کی جان مال ایمان کا دشمن ہے، بجائے وہ اپنے گاؤں جانے کے اس نے ان سے ہاتھ ملا لیا، وہ ان کے ہاتھوں بک گئے، اور اس نے پورا مرکز نظام الدین کے خلاف گراؤنڈ بنانا شروع کر دیا۔ اندر گھسنے کی ہمت تو یوں نہیں کہ مولانا جبیر صاحب حیات تھے، اندر تو یوں نہیں گھسا۔ ادھر مولانا جبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے اور اس کو موقع اندر گھسنے کا ملا، یہاں سے شروع ہوا۔ پھر اس نے مولانا احمد لاڈ صاحب کا دماغ بنایا اور بزرگوں کو غلط فہمی ڈالی، بدگمانی تیار کی۔ یہ چیز چھوڑ دو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، غلط فہمی میں سب آ سکتے ہیں، بدگمانی سب پہ اثر کر سکتی ہے۔ جب بدری صحابہ بدگمانی میں آ گئے تو آج کے کسی بزرگ کی کیا مجال ہے؟ میں بالکل اپنے آنکھوں دیکھی ایک بات کہتے رہنا، میں اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کسی کی سنی ہوئی نہیں بتا رہا۔ میں پچھلے روز رمضان المبارک میں مرکز نظام الدین میں میں ترتیب میں تھا، میں ویسے بھی دہلی کا ہی رہنے والا ہوں، میری آخرت کا مسئلہ ہے۔ مولانا سعد صاحب مجھے قبر میں نہیں بچا سکتے، نہ کوئی احمد لاڈ بچائیں گے، میرا ایمان مجھے بچائے گا۔ میں آنکھوں دیکھی بات سچ بتاؤں گا آپ کو۔ maka saya menyampaikan ایسا گراؤنڈ بنایا تو مرکز نظام الدین کے خلاف کہ بالکل مرکز نظام الدین کو برباد کرنے کی پلاننگ تھی۔ باہر کے گنڈے لوگ کلنگ سے، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور بالکل ٹی سیٹ اور گنڈے چھچورے لگ مرکز نظام الدین میں آ کے 2 مہینے والوں کو پیٹتے۔ ایک تو 2 مہینے والوں کو پیٹا، اس کا آنکھ کا پردہ پھاڑ دیا۔ مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا عبدالعلیم، جو مرکز نظام الدین کے مدرسے کے استاد ہیں، یہی یاسین گنڈوں کے ساتھ آیا اور مرکز نظام الدین کے گیٹ پہ سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ تھے، اور گاڑی میں سے کھینچ کے لے گئے گنڈے، اور ایک دکان میں بند کر کے مولانا عبدالعلیم مولانا عبید اللہ کے بیٹے کو اتنا مارا کہ خون خن کر دیا۔ اتنے بڑے بزرگ کے بیٹے ہیں مولانا عبدالعلیم صاحب، جنہوں نے دعوت کا کام پورے عرب ممالک میں کیا ہے۔ حضرت مولانا سعد صاحب نے ان سے کہا کوئی بات نہیں مولانا، صبر کرو، اللہ اس کا تمہیں بدلہ دے گا۔ جو مرکز نظام الدین میں اذان دیتے ہیں، شفیع بھائی، شفیع جو اذان دیتے ہیں، یہی یاسین گنڈوں کے ساتھ آیا اور رات کو تقریباً 12-1 بجے ان کو بلا کے لے گیا اور اس دکان میں بند کر کے ان کو اتنا مارا، شفیع کو سب ان کا پورا نقشہ بگاڑ دیا مار کے۔ اور مارنے والا ہر شخص یہ کہتا ہے مولانا سعد کے بیچ میں سے ہٹ جاؤ، مولانا سعد کے بیچ میں سے ہٹ جاؤ، کیونکہ مولانا سعد صاحب کو وہ دنیا سے ختم کرنا چاہتے، پر جس کو اللہ رکھے اسے کون چکے۔ ان کو اتنا مارا، خون خان کر دیا۔ مولانا سعد صاحب نے ان کو بھی تسلی دی کہ نہیں، کوئی کیس نہیں کرتے، ہمارا مرکز بدنام ہو جائے گا۔ اب جن لوگوں کو پتہ نہیں ان کو کیا معلوم۔ اب میں تمہیں ایسی بات بتانے جا رہا ہوں، جمعرات کا دن ایک بات بولتے رہو، عشاء کی نماز کا وقت قریب، سارے دلی والے موجود ہوتے ہیں، ہمارا اجتماع ہوتا ہے۔ ایک نوجوان 6 فٹ کا تقریباً قرآن شریف اگلی صف میں پڑھ رہا تھا، اور اپنے پڑوس والے سے پوچھتا ہے کب آئیں گے مولانا نماز پڑھانے؟ وہ بار بار یہی پوچھے کب آئیں گے؟ تو لوگوں نے کہا جمعرات کو نماز تھوڑی تاخیر سے لیٹ ہوتی ہے۔ مولانا جیسے نماز پڑھانے کے لیے آئے، ساری صفیں کھڑی ہو گئی، اقامت شروع ہو گئی،
اس نوجوان نے قرآن شریف رکھ دیا، وہ بھی کھڑا ہو گیا. جیسے مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ نے کہا اللہ اکبر نہیں کہہ پائے تھے، ایک دم اس نے جانی حملہ کر دیا. مولانا سعد صاحب چاروں کونے جہاں نماز پہ دی، اور وہ گردن سینے، وہ تو دلی والے موجود تھے سب، کیونکہ ہمارا اجتماع کا دن تھا. وہ پوری داڑھی اس نے پکڑ رکھی، پھر اس کے سر میں دلی والوں نے کونی ماری یہاں، اس کے ہاتھ میں مولانا صاحب صاحب کی داڑھی کے بال اکھڑ کے آ گئے. پھر اس کو دلی والوں نے پکڑا، مولانا صاحب صاحب نے کہا اس کو مارو مت، کیونکہ مولانا صاحب صاحب کے ساتھ اللہ کی مدد. دشمنوں نے دو طریقے سے بھیجا تھا، یا تو یہ مولانا صاحب کو مار دے گردن دبا کے، یا لوگ اس کو مار دیں تو مولانا صاحب کو جیل بھجوا دیں گے. یہ دو پلاننگ تھی. پھر اس کو جب ہم نے اس کو اپنے انڈر میں لیا، ہم نے اس سے پوچھا تو کہاں کا رہنے والا، اس نے ہمیں سب بتایا. اس کو بہت موٹا پیسہ دے کے بھیجا گیا تھا مولانا صاحب صاحب کی جان لینے کے لیے. 4 جانی حملے ہو چکے، 4 جانی حملے. اور مولانا صاحب صاحب یوں کہتے ہیں بس صبر کرو اور کام کرتے رہو. وہ کہتے ہیں اللہ سے مانگو. وہ کبھی گروپ نہیں بناتے، وہ کبھی اجازت نہیں دیتے کہ نیٹوں پہ ڈالو یا اخباروں میں نکالو. وہ کہتے ہیں بس کام کرو، اللہ سے مانگو. 4 جانی حملوں میں اللہ نے ان کی جان بچائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے. آج حقیقت کا ساری چیزیں بتانے کا اسی لیے من ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جس خاندان کے احسان کا بدلہ پوری امت نہیں دے سکتی، اس خاندان کے آخری چراغ کو اس کی داڑھی نوچی جاتی ہے. میرے بھائی دوستو، یہ لڑائی میں نے کہا نا دین کی نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے. ہم تو دلی میں رہ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے باطل چاہتا ہے مرکز نظام الدین میں تالا لگ جائے. وہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا یہاں ایمان سیکھ رہی ہے، وہ تو جانتے ہیں. اسی لیے باطل نے لوگ تیار کر کے رائے ونڈ میں سورہ کا اعلان کروایا. رائے ونڈ میں کیوں؟ اس سورہ کا اعلان تو مرکز نظام الدین میں بھی ہو سکتا تھا. رائے ونڈ میں اس لیے اعلان کرایا کہ رائے ونڈ کی اگر سورہ مولانا سعد نے قبول کر لی تو ہندوستان کی حکومت فوراً مرکز نظام الدین میں تالا لگا دے گی کہ یہ تو نظام الدین والے، یہ تو پاکستان کے ایجنٹ ہیں. مولانا علیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ندوہ بہت بڑا مدرسہ ہے مولانا علیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آج سے 25 سال پہلے خط لکھا تھا کام کرنے والوں کے لیے. میری ناقص رائے یہ ہے، کام کرنے والے کوئی بھی اپنی انڈیا کا نظام الدین کا امور رائے ونڈ میں جا کے طے نہیں کرنا. وہ خط رکھا ہے ابھی بھی، کوئی بھی امور اپنا رائے ونڈ جا کے طے نہیں کرنا. اگر تم نے اپنا کوئی مرکز نظام الدین کا امور رائے ونڈ جا کے طے کرایا، اس دن پوری دنیا سے تمہاری تبلیغ ختم ہو جائے گی. اس کے لیے میرے بھائی دوستو، یہ لڑائی دین کی نہیں ہے، حق اور باطل کی ہے. جنہیں کام سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، وہ اپنے کبھی مرکز کو نہیں چھوڑے گا. جسے کام سے محبت ہے وہ مرکز نظام الدین سے محبت کرے گا، ادھر کو اپنا رخ کرے گا. اور جسے کام سے محبت نہیں ہے وہ ذرا سے لالچ میں اپنے رخ کو پھیر لے گا. کہتے ہیں کام کی ایسے حفاظت کرو جیسے اپنی کواری بچیوں کی حفاظت کرتے ہیں. جنہیں کام سے محبت ہوگی وہ نیٹوں پہ کام کو نہیں ڈالیں گے. جنہیں کام سے محبت ہوگی وہ گروپ نہیں بنائیں گے. جنہیں کام سے محبت ہوگی وہ امت کو نہیں بانٹیں گے، وہ تو اندر کی بات اندر نپٹائیں گے. جنہیں کام سے محبت نہیں ہے وہ چاروں طرف شور شرابے مچا کے کام کو بدنام کریں گے. اور جب نظام الدین کی سورہ مشورے سے بنائی تھی، میں جب بھی موجود تھا، حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ رائے ونڈ والوں کی سورہ ہے، پکریل والوں کی سورہ ہے، ہم بھی نظام الدین کی سورہ بنا لیں گے. تو اس میں مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب، بھائی فاروق صاحب، ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب، مولانا یعقوب صاحب، سارے دنیا ہندوستان کے بڑے بڑے بزرگ سب موجود تھے. میں وہاں تھا اس میں. حضرت مولانا صاحب نے فرمایا بتاؤ بھی کیسے کرنا، کیسے سورہ بنانی ہے اپنے ہندوستان کی جیسے ان 2 ملکوں کی سورہ ہے. تو انہی سب نے رائے دی تھی، بھائی فاروق نے، پروفیسر عبد الرحمان نے، ان سب نے رائے دی تھی کہ ہماری رائے ہے کہ آپ صوبوں سے نہ لو. میں وہیں تھا موجود. آپ کے جو ارد گرد مقیمین میں، ان میں سے آپ سورہ بنا لیجئے. تو وہاں صاحب نے فرمایا بتاؤ کس کس کے نام ہو. لکھو مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب، مولانا جوہر صاحب، مولانا یعقوب صاحب، مولانا عبد الستار صاحب، میاجی اجمت اللہ صاحب، ڈاکٹر عبد العلیم صاحب، مولانا یوسف صاحب. 8. اور انہی لوگوں نے سب نے کہا ان کے فیصل امیر آپ ہیں. یہ بالکل میرے سامنے کی بات ہے. ان 8 کے فیصل امیر آپ ہیں. بھائی فاروق نے رائے ونڈ وہ خط لکھا کہ ہم نے اپنی سورہ الحمدللہ نظام الدین کی ہم نے سورہ بنا لی ہے، اور سب کے سائن کرائے، اور سب کے سائن کرا کے خط بھیجا حضرت الوہاب صاحب کو. جب سورہ بنا لی، سارا کچھ ہو گیا، پھر 8 دن بعد عالمی سورہ یعنی سورہ کو ان کے کہنے سے سورہ بنی. پھر اگلے 8 دن کے بعد پھر عالمی سورہ کے نعرے لگانے شروع کر دیے. کیوں کہ یہ کام حق والوں کا نہیں ہے، وہ باطل کے ہاتھوں بک چکے ہیں. وہ امت کو کٹوانا چاہتے ہیں، امت کو بانٹنا چاہتے ہیں، امت کے ایمان اعمال کا سودا کرنا چاہتے ہیں. نہیں، ان کے مشورے سے جب نظام الدین کی سورہ بن گئی تو باہر نکل کے عالمی سورہ کی آواز پھر کیوں لگائی؟
اس کے لیے میرے بھائی دوستو یہ دین کی لڑائی نہیں ہے، حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ جو سورہ کے نعرے لگا رہے ہیں وہ باطل کے چنگل میں آ چکے ہیں، کوئی بھی ہو۔ ان کی اطاعت میں ہدایت نہیں ہے، پھر ان کی اطاعت میں ہدایت نہیں ہے، بلکہ ان کی اطاعت میں شر ہے اور خطرہ ہے۔ اس کی اطاعت میں ہدایت ہے جو اپنے بڑوں کے مشورے سے چلتا ہے۔ بہت بڑے نقصان سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی امت کو بچایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو بچایا ہے۔ حفاظت مرکز نظام الدین کی اللہ نے کی ہے، ہماری کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر اللہ حمایتی نہیں ہوتا تو جیسا جال بچھایا گیا تھا، حضرت مولانا صاحب کی یا تو جان لے لیتے یا ان کو جیل بھجوا دیتے اور مرکز نظام الدین کو ختم کر دیتا باطل، اور اللہ کی قسم اللہ نے اپنی حمایت کی۔ اس لیے میری درخواست ہے اس کی اطاعت کرو جو مرکز نظام الدین کی اطاعت۔ Maka untuk itu permintaan saya, kita taat kepada orang-orang yang taat kepada markas Nizamuddin. ہمارا کوئی عہدہ نہیں ہے، ہمارے کسی کی کرسی نہیں ہے۔ Jadi dalam kerja kita ini tidak ada jabatan, tidak ada kursi hadirin. ہاں، ہمارے کسی ملک کا کسی علاقے کا کوئی شورا بنایا اور وہ شورا والا اللہ نہ کرے اپنے حال اس کا بے حال ہو جائے تو کیا ہم اس کے پیچھے چلیں گے؟ پھر بھی کہ نہیں، ہمیں تو اپنا فیصلہ لینا ہے اور اپنی اجتماعیت سے چلنا ہے۔ بلکہ ایسی محنت کرو کہ آپ کے شعبے سے سب جڑیں، امت کی حفاظت کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی لٹتا رہے ہم عبادت کرتے رہیں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہیں ہے۔ اس کے لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب مرکز نظام الدین سے جڑیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ میں نے آپ کو موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں ایسی جو مرکز نظام الدین کے خلاف، اور مرکز نظام الدین کو باطل اپنے جال میں لینا چاہتا ہے۔ دنیا کے باطل نے کیسا جال ڈالا، پیسے سے خریدا، لالچ دیے گئے، دلی کی عورتوں نے بچوں نے روزے رکھے کہ اللہ ہمارے مرکز کی حفاظت کر لے۔ کتنی مائیں کتنی بچیوں نے روزے رکھے، کتنے نوجوانوں نے 2 مہینے کے روزے رکھے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے مرکز کی حفاظت کر لے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کون سی جگہ ہے جہاں ہم ایمان سیکھیں گے، یہ یقین کو سیکھیں گے؟ حضرت مولانا صاحب نے صاف کہہ دیا باطل سے، میں اپنی جان دے دوں گا، امت کے تمہارے حوالے نہیں کروں گا، امت تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ میرے بزرگوں نے قربانی دی ہے، اللہ نے میرے مقدر میں شہادت لکھی ہے تو مجھے شہادت ملے گی، کیونکہ مولانا صاحب پہ 4 جانی حملے ہوئے ہیں اور 4 مرتبہ اللہ نے بچایا۔ اور اللہ کا شکر ہے مرکز نظام الدین میں اتنی لوگ آ رہے ہیں اندرون کے بیرون کے کہ مرکز نظام الدین میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کوئی وہاں 2 عالم نہیں ہے کہ مولانا احمد لاٹ صاحب مولانا ابراہیم چلے گئے مرکز خالی ہو گیا۔ اگر ان 2 کو موت آ جاتی تو تبلیغ نہیں ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے مرکز نظام الدین میں بہت عملہ ہے، بہت عملہ ہے، اللہ کے خزانے میں عملہ بہت ہے، جتنی اللہ کو ضرورت ہے اللہ فوراً لے لیتا ہے۔ ایسی ماؤں نے ہمارے سامنے اپنے بیٹوں کو دلی میں مرکز نظام الدین کے لیے روانہ کیا کہ جاؤ بیٹا ہم نے تمہیں آج کے دن پیدا کیا تھا۔ مرکز اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسل کو کچھ ہو نہ جائے، میرے بچوں پیٹھ پہ گولی نہیں کھانا، سینے پہ گولی کھانا۔ مرکز اگر اجڑ گیا اور تم بچ کے آگے تو میں تمہارا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں میرے دوستو بات تو بہت ساری ہے، یہ جھگڑا دین کا نہیں ہے، باطل کا ہے، حق اور باطل کا جھگڑا ہے۔ ساری دنیا کا باطل مل کے مرکز نظام الدین کے چراغ کو بجھانا چاہتا ہے۔ خالی ہندوستان نہیں، پوری دنیا کے باطل کی آنکھوں میں مرکز نظام الدین کھٹک رہا ہے۔ جو کتنا بیرونی مہمان ایئرپورٹ پہ اترتا ہے ملکوں میں چل رہا ہے، انہیں معلوم ہے مرکز نظام الدین سے ایمان سکھایا جا رہا ہے، مرکز نظام الدین سے دین سکھایا جا رہا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے اللہ نے کام لیا ہے، اس خاندان سے۔ مولانا الیاس کی ایک ہی تو چراغ ہے مولانا صاحب، اس میں ہمارا قصور نہیں، اللہ نے پیدا کیا اس شہر کو، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سارے دنیا کے باطل نے پیسہ بانٹا ہے، چیزیں بانٹی ہیں، کیسے مرکز نظام الدین کے چراغ کو بند کر دو، اس روشنی کو بند کر دو۔ اور میں یوں کہتا ہوں انشاءاللہ ساری دنیا مل کے اور مرکز نظام الدین کے چراغ کو بند کرنا چاہے، پوری دنیا مل کے نہیں کر سکتی، جس کا حفاظت اللہ کرنے والا ہوں۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، آپ کے یہاں کوئی ساتھی واٹس ایپ کے ذریعے کسی کے ذریعے اگر وہ اس کے کان میں کچی بات آئے اور وہ غلط چلے، اس کو پیار سے سمجھاؤ، اس کو محبت سے سمجھاؤ، تو اس کی آخرت کا مسئلہ ہے۔ جو مرکز کی مخالفت کرنا اللہ سے بغاوت کرنا ہے، اسے پیار سے اگر نہیں مانتا ہے تو اس کو بائی پاس کرو، اس سے بائی پاس کرو، بائی کاٹ کرو اس کا۔ جو اللہ اس کے رسول کا نہیں اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، جو دعوت کے کام کا نہیں اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ ہمارا رشتہ ایمان کا ہے، ہمارا رشتہ ایمان کا ہے۔ ہم کسی اللہ کے باغی سے ہم حق سے بات نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے منع کی۔ جو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتا ہو، دین سے بغاوت کرتا ہو، اللہ کے ولیوں سے بغاوت کرتا ہو، اللہ کہتا ہے میری طرف سے جنگ کا اعلان۔ اس لیے میری درخواست ہے آپ کے یہاں کوئی بھی ہو، بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کرنے والا اللہ ہے، متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو بائی پاس کرو،
साइड करो, हम जब तक तुमसे बात नहीं करेंगे जब तक आप पूरे काम से तौबा नहीं करोगे और मरकज निजामुद्दीन की इज्तिमाइयत से नहीं जुड़ोगे, हम तुम्हें कुछ नहीं मानेंगे उससे पहले। अभी 1 हफ्ते पहले हमारा फीजी का सफर हुआ, 10 दिन पहले। अभी 1 हफ्ते पहले हमारा फीजी आइलैंड का सफर हुआ। फीजी आइलैंड में इज्तिमात हुए। वहाँ की सूरा वालों ने हजरत जी मौलाना साद साहब को खत लिखा और सूरा वालों ने ये लिखा कि हजरत, हम खुद अपनी चमड़ी और अपने औलाद की बदन की चमड़ी खाल का अगर जूता दिला के हम आपको पहनाए तो आपके खानदान का एहसान का बदला नहीं दे सकते। हम आपके खानदान का एहसान का बदला नहीं दे सकते। और हम मरकज निजामुद्दीन, हमारे बड़े हैं, आप हमारे अमीर हैं, हम मरकज निजामुद्दीन से जुड़ेंगे, वहीं की मानेंगे और वहीं की सुनेंगे, बाकी हम किसी की नहीं सुनेंगे। अल्लाह का शुक्र है, अभी 8 दिन पहले की बात थी। तो नियत करो अपने मुल्क को एक नहज पे चलाएंगे इंशाअल्लाह। Maka kita niat di negara kita ini bagaimana kita buat kerja dengan satu tertib hadir. मरकज निजामुद्दीन की इज्तिमाइयत से जुड़ के रहेंगे इंशाअल्लाह। Bagaimana kita tetap menghubungkan istimaiyat kita kepada markas Nizamuddin. जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। Kita akan tak berhubung insyaAllah. और मरकज निजामुद्दीन 2-2 महीने लगाओ, तरतीब अपने मशवरे में आओ, जोड़ में आओ, अपने बुजुर्गों के साथ आओ, मरकज निजामुद्दीन जरूर आओ। आओगे अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik kepada saya dan kita semua untuk mengamalkan.